بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں جناب صاحب، خیریت سے ہیں؟ آج آپ کو گوادر کے حوالے سے کچھ دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جیسے کہ ہم سب کے ذہنوں میں یہی ہے چیز کہ جب پاکستان بنا تو گوادر بھی پاکستان کا حصہ تھا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ گوادر کے بیسیکلی معنی ہے گواد کھلی ہوا، در کا مطلب دروازہ۔ گوادر کا رقبہ تقریباً 15 لاکھ ایکڑ یعنی کہ 2400 مربع میل ہے۔ یہ 18ویں صدی عیسوی میں خان آف کلات کی ملکیت تھا، اور خان آف کلات وہاں کے کچھی قبائل کے ساتھ یعنی کہ انہوں نے تقریباً وہ کچھی قبائل کے ساتھ مل کے تو اس کا نظام سنبھالا ہوا تھا۔ 1783 عیسوی میں جب عمان کے سلطان ان کو ادھر یعنی کہ شکست ہوئی اور وہ در بدر ہو کے انہوں نے آ کے خان آف کلات کے پاس پناہ لے لی، اور انہوں نے خان آف کلات سے درخواست کی کہ انہیں زمین الاٹ کی جائے، ان کو کچھ زمین دی جائے گزر بسر، کیونکہ ان کے ساتھ کافی بڑا ایک قبائل بھی تھا۔ تو خان آف کلات نے جو گوادر کے محصولات جو کچھی قبائل کی طرف سے ان کو یعنی کہ جو 50% تھے وہ ان کو یعنی کہ گوادر کو ان کے حوالے کر دیا کہ آپ جب تک یہاں چاہیں گزر بسر کریں اور یہ آپ کے پاس ہی رہے گا۔ وہ تقریباً ادھر کچھ سال رہے اور انہوں نے دوبارہ منظم ہو کے دوبارہ عمان پہ حملہ کیا۔ جب انہوں نے دوبارہ عمان پہ حملہ کیا تو انہوں نے عمان کو فتح کر لیا اور وہ عمان چلے گئے، لیکن اس دوران گوادر انہی کے پاس رہا۔ تقریباً جب وہ عمان گئے تو اس دوران خان آف کلات جو تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ عمان جانے کے کچھ سال بعد جو سلطان تھے عمان کے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پھر بعد میں جو خان آف کلات کے خاندانی ذرائع تھے انہوں نے گوادر کی واپسی کا مطالبہ شروع کر دیا، کیونکہ گوادر ان کی ملکیت تھا۔ تو جو سلطان کے لواحقین تھے جو بعد میں جو عمان انہوں نے اس کی واپسی جب انہوں نے واپسی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے کہ نہیں یہ ہمارا ہی ہے مثلا۔ تو اس دوران کیونکہ جو برطانیہ تھی وہ بھی ادھر برصغیر میں آ چکے تھے، جب انہوں نے دیکھا تو برٹش کالونیل ایڈمنسٹریشن وہ بھی اس کے اندر کود پڑی اور انہوں نے ایک مسودہ تیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی یہ عمان کے پاس ہی رہے گا۔ تو انہوں نے عمان کے ساتھ تقریباً 50% یعنی کہ رکھ لیے کہ یہ 50% کا مالک عمان ہے اور 50% برٹش۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس دوران ایران کی بھی اس پہ نظر تھی، کیونکہ یہ چابہار کے تقریباً قریب ہے۔ بندرباس ان کی بڑی بندرگاہ ہے ایران کی، لیکن یہ کہ چابہار سے تقریباً نزدیک ہے، اور ایران کی بھی یہ خواہش تھی کہ اگر ہمیں یہ زمین کا ٹکڑا مل جائے تو اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ سی آئی اے کے اس وقت شاہ آف ایران ادھر یعنی کہ جب سی آئی اے نے دیکھا یہ تو ایک دنیا کی گہری ترین پورٹ ہے، بندرگاہ ہے، یعنی کہ مستقبل میں اس کو یعنی کہ مستقبل میں یہ ہمارے بہت کام آئے گا، تو امریکہ کی بھی اس پہ نظر تھی، اور ایران، امریکہ، عمان اور برٹش یہ چاروں یعنی کہ اس کے اندر تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور جناب اس کے بعد پاکستان کا وجود قیام میں آیا 1947، لیکن یہ عمان کے پاس ہی تھا۔ تو جب پاکستان بنا تو خان آف کلات جو تھے انہوں نے اپنی اسٹیٹ کو پاکستان کا انتظام کر دیا۔ جب انہوں نے پاکستان کا انتظام کیا تو یہ گوادر بھی ظاہری طور پہ پاکستان کا اب یہ حصہ تھا، لیکن اس کے اوپر تسلط عمان کا ہی تھا۔ تو پاکستان نے اس حوالے سے اپنی کوششیں
جاری رکھی، لیکن جب 1956 میں ملک فیروز نون صاحب، وہ پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، پھر وہ وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب انشاءاللہ گوادر کو حاصل کر کے رہیں گے۔ تو انہوں نے اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پہ، جیسے ایک حلف ایک چیز کا لیتا ہے، تو انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ کوشش شروع کر دی۔ ان کے ساتھ ان کی جو اہلیہ تھیں وقار النساء صاحبہ، انہوں نے بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ جو ان کی اہلیہ تھی وقار النساء، یہ بیسیکلی ان کی آسٹریا میں پیدائش ہوئی تھی اور ان کا نام تھا ملکہ وکٹوریہ۔ تو یہ خان صاحب کے ساتھ ان کی برطانیہ میں ملاقات ہوئی تھی پہلے، تو پھر یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اسلام قبول کیا اور ان کا نام وقار النساء نون رکھا گیا۔ تو پھر یہ جب پاکستان بنا تو یہ پھر ادھر پاکستان میں آ گئی اور ادھر ہی تقریباً رہی تمام عمر۔ تو ان کا اس کے اندر بہت ہی کلیدی کردار ہے۔ تو انہوں نے تقریباً 1956 کے بعد اس کو باقاعدہ جو برطانیہ، جو انٹرنیشنلی جتنے بھی بڑے فورم تھے، ان سب پہ جا کے اپنے محض قلم، دلائل، گفت و شنید سے ہر فورم پہ یہ ثابت کیا کہ گوادر پاکستان کا حصہ ہے۔ تو پھر باقاعدہ اللہ پاک کا فضل و کرم سے انہوں نے گوادر کو حاصل کیا۔ تو پھر جناب اللہ پاک آپ کا بھلا کرے، اس وقت تقریباً 8 ستمبر 1958 کو، اس وقت برطانیہ میں جو پاکستان کے ہائی کمشنر تھے، ان کا نام تھا اکرام اللہ صاحب۔ اکرام اللہ صاحب نے جب یہ دستاویزات ملک فیروز نون صاحب کو دیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تو کیونکہ ہم اس بارے میں بہت ہی کم جانتے ہیں، جو ہمارے یہ گمنام ہیرو جنہوں نے پاکستان کے وجود کو کامیاب کرنے اور اس کو یعنی کہ ایک کلیدی کردار ادا کیا، اس میں یہ ملک فیروز یہ ایک بیسیکلی سائنٹسٹ بھی تھے، اور ان کی اہلیہ کے نام پہ ابھی بھی وقار النساء گرلز کالج ہے راولپنڈی میں، اور ڈھاکہ میں بھی ان کے نام پہ ایک سکول ہے، کیونکہ اس وقت مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان۔ اور بعد میں انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی تھی، وکی نون ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اور اس کے حوالے سے جو قابل طلبہ طالبات ہوتے تھے، ان کو برطانیہ تک جو تعلیم تھی، وہ یہی فاؤنڈیشن اس کے اخراجات ادا کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کی بے حد پاکستان کے لیے خدمات ہیں۔ تو ہماری یہی دعا ہے کہ جو بھی گمنام ہیرو جنہوں نے بھی پاکستان کی خدمت کی ہے، اللہ پاک ان کی قبروں پہ اپنی خصوصی رحمت فرمائے، ان کی بخشش مغفرت فرمائے۔ بس یہی تھی کچھ معلومات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ السلام علیکم۔